میرے انتہائی قابل تکریم عزت مآب فضیلت بدست سعادت بسینہ شرکائے حفل سراپ عز و شرف یمن و سعادت مخلصین و محبین سامعین منتجبین مقتدران ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آغوش وقت میں وسعت نہیں، میں اپنی معروضات کو طولانی شکل نہیں دے سکوں گا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اپنے اس عنوان کی بساط کو بہت دیر تک آپ کے سامنے پساروں اور کچھ ضروری معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، لیکن آغوش وقت میں وسعت نہیں اور وقت کی قید بھی لگ گئی ہے۔ حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب زاہدی سجادشین نعیہ شیف نے بھی سختی سے حکم دیا ہے کہ وقت نہیں ہے، اس لیے اپنا وقت بھی پیر صاحبزادہ نور العارفین صاحب کو دیں۔ تو یہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی تعریف میں، کس کی شان میں آج کا اجتماع انعقاد اشنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، صرف اتنا عرض کروں، لیکن انباغ چاہوں گا یہ نہ ہو کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے طیور فکر کسی اور مقام پہ میوے پرواز ہوں۔ اگر ایسی صورت ہے بھی تو انہیں مراجعت پہ مجبور کر کے اس تقریب سراپا عز و شرف میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور دل کے ظروف کے اجواف کو سیدھا رکھیں کہ ایسی مجالس اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات کے نزول کا وقت ہوا کرتے ہیں۔ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، کوئی ایک موتی، کوئی ایک پھول کا اللہ، کوئی ایک پھول آپ کے دل کے ظرف کے جوف کا مقدر بن جائے، باطنی کائنات میں بھی ایک انقلاب آ جائے۔ میں ایک عظیم کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اس باتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب جو طریقت کی کتاب ہے، جو شریعت کی کتاب ہے، جو شفقت کی کتاب ہے، جو محبت کی کتاب ہے، جو دیانت کی کتاب ہے، جو شرافت کی کتاب ہے، جو امانت کی کتاب ہے، جو اللہ اکبر جس کتاب کے اندر تمام تر عنوانات موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جس کتاب کو پڑھ کے انسان حریم مصطفی تک پہنچ جاتا ہے، اور جو حریم مصطفی تک پہنچ جاتا ہے وہ حریم کبریائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا نام، اس ضخیم کتاب کا نام، اس پیاری اور میٹھی کتاب کا نام الہ الدین صدیقی ہے۔ یہ الہ الدین صدیقی، اس کتاب کا نام الہ الدین صدیقی ہے۔ آج جتنے بھی یہاں قراء موجود ہیں، یہ قراء کی محفل اللہ اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے آئی ہے اور اس سے اکتساب فیض کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کو اس رحمت کے درخت کے نیچے کہ جس سے میں اکتساب فیض کر رہا ہوں، اور اس سے موتی چن چن کر ساری زندگی اپنے دامن میں سمیٹتا رہا اور چنتا رہا اور اکتساب فیض کر کے باطنی کائنات کو اللہ کی تبدیلی دیتا رہا، ایک انقلاب سے آشنا کرتا رہا۔ وہ کون سا انقلاب تھا؟ وہ عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا انقلاب تھا۔ میرے دوستو، اللہ اکبر سے اتنا عرض کر رہا ہوں کہ الہ الدین صدیقی کون تھا؟ الہ الدین صدیقی بات ولایت کی ہو رہی تھی، سب نے ولایت پہ بات کی، ولیوں کی بات کی، ان کی رسائی بھی بات کی، ان کی شان توقیر و تکریم کی بات کی۔ صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ الہ الدین صدیقی کون تھا؟ وہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن کی تفہیم کا مقتضا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ اکبر جو مصطفیٰ کی سیرت کی تفہیم کا مقتضا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیر الہ الدین صاحب صدیقی جو قرآن کی تفہیم کے مقتضا تھے، جو عظیم المرتبت تھے، اللہ اکبر جس کتاب کا باطن اللہ اکبر نور عرفان سے منور تھا، جس کا ظاہر شریعت کے نور سے آشنا تھا، روشن تھا، منور تھا۔ اللہ اکبر، جس عظیم ہستی نے ساری زندگی اپنی جبین نیاز کو سجود کا نور دیا اور دل کو عشق رسول کا سرور دیا۔ اللہ کا پیر وہی ہوتا ہے جو پاسبان شریعت ہوتا ہے اور پاسبان طریقت ہوتا ہے۔ یا اللہ، اور ہر مقام پہ حاضر بات کی ہے انہوں نے کہ یہ نعیہ شیف کے یہ عظیم المرتبت صوفیہ، میں صوفی نہیں، پیر نہیں۔ اللہ اکبر، صرف اتنا عرض کروں کہ پیروں کا خادم ضرور ہوں، پیروں کا دامن گیر ضرور ہوں، پیروں کے نقش قدم پہ چلنے والا ضرور ہوں، اور پیروں کو ماننے والا ضرور ہوں۔ پیر الہ الدین صدیقی جیسا کوئی پیر ہو اس کو نہ مانے اللہ اکبر تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی بصیرت میں، بصارت میں عرفان کا نور پیدا کرو، اپنے دل میں عشق رسول کے چراغ کو روشن و منور کر لو، اور عشق صدیقی کی شمع کو سینہ میں روشن و منور کر لو۔ جب تک سورج چاند رہے گا اللہ اکبر صدیقی تیرا نام رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا صدیقی تیرا نام رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں
جس کی دل میں صدیقی کی یاد ہے اللہ اس پہ مہربان ہے۔ اس حوالے سے اپنی بصیرت میں، اپنے ظاہر اور باطن میں مصطفی انقلاب پیدا کرو۔ یہاں مرد کلندر لاہوری بڑی خوب بات کہہ کے چلے گئے، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرح اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ یہ آداب سکھانے والا الہ الدین صدیقی، یہ طریقت کی راہ دکھانے والا الہ الدین صدیقی، حریم مصطفی تک پہنچانے والا الہ الدین صدیقی، اللہ اکبر حریم کبریائی تک خبر دینے والا الہ الدین صدیقی، ربوبیت کے راز سے آشنا کرنے والا الہ الدین صدیقی، فہیم مفہوم ابدیت بن کر ساری زندگی بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو کر اللہ اللہ کی ضربے لگانے والا الہ الدین صدیقی ہمیں کیا سبق دے کے چلا گیا ہے۔ اس حوالے سے صرف اتنا، یہاں رومی کشمیر نے بھی بڑی خوب بات کی، جن کی اولاد کا ایک شہزادہ یہاں موجود ہے۔ فضل تیرے نال لوہے تردے، فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، اللہ اکبر کتے بھی جنت جان محمد چنگے دے سنگ لگ کے۔ اس لیے اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کے دامن گیر بن جاؤ، پیر صدیقی کے دامن گیر بن جاؤ۔ اے پیر صدیقی کی قصیدہ سراؤ، پیر صدیقی کی نعتیں پڑھنے والوں، پیر صدیقی کی شان میں توقیر و تکریم کے پھول نچھاور کرنے والوں، اللہ اکبر آپ بھی آسمان عزت کے ستارے بن جائیں گے اگر پیر صدیقی کے دامن گیر رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی حدیث آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مولانا محمد رفیق چشتی، مولانا محمد فاروق چشتی، یہ عظیم المرتبہ، یہ کیا کشان حق اپنے زرین خیالات کا اظہار کر کے مراجعت پہ مجبور ہوئی، بڑے زرین اللہ اکبر خیالات کا اظہار کیا، موتیوں کی برسات تھی، پھولوں کی برسات تھی، کیا خوب بات کہہ کے چلے گئے، اللہ اکبر بڑی پیاری بات کہہ کے چلے گئے، اللہ اکبر کہ وہ ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، ولی وہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ولی کی پہچان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا الہ الدین صدیقی کو دیکھ کر خدا نہیں یاد آتا تھا؟ اللہ اکبر صرف اتنا عرض کروں کہ بڑے لمبے عنوان کی کتاب ہے، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن کی تفہیم بھی ہے اور احادیث مصطفی کی تفہیم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر اس کے اندر تمام تر کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر تمام تر معاملات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک ضخیم کتاب ہے جو اپنے اندر بہت کچھ پورے سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اس کتاب کا نام علامہ الہ الدین صدیقی ہے۔ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اے جی پریت لا محمد جڑی جگ وچ رہے کہانی۔ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، شرعی انقلاب پیدا کرو، بصیرت و بصارت میں عرفان کا نور، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں عرفان کا نور، اپنی اللہ اکبر اپنے تمام تر معاملات کو عرفان کا نور دے دو۔ اگر اللہ کی تقرب سال کی قندیل اگر اپنے سینہ میں روشن کرنا چاہتے ہو، زمین کی پستی سے اٹھ کے اگر روج سریہ پہ متمکن ہو کے آسمان عزت وقار آبرو کے چمکتے دمکتے ستارے بننا چاہتے ہو، سیاروں ستاروں پہ اگر کمندے ڈالنا چاہتے ہو، اگر طریقت کے مفہوم سے آشنا ہونا چاہتے ہو، اے احباب طریقت، شریف کی تعریف ہوئی کہ وہاں سے طریقت کا سبق دیا جاتا ہے، شریعت کا سبق دیا جاتا ہے، ہر ایک صاحبزادہ شریعت کے تابع ہے، قرآن کی تفہیم کی تابع ہے۔ میرے دوست اگر واقعی یہی ہے، اگر پیر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو پیر کے انداز کو بھی اپنانا ہوگا، پیر کی طریقت کو بھی اپنانا ہوگا، پیر کی سنن کا احیا بھی کرنا ہوگی اور اللہ کے فرائض اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنا ہوگی، سنن کا احیا بھی کرنا ہوگا۔ ہر حوالے سے صاحبزادہ شمس العارفین نے ایک عظیم مرد کے اندر کی فکر آپ کے سماعتوں کی نظر کی، جس فکر کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی رہبری اور رہنمائی کا سامان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آغوش وقت وسعت نہیں، ورنہ فاروق چشتی صاحب ایک دو بڑی قیمتی باتیں کر کے چلے گئے تھے، اس کے حوالے سے میں بھی کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا تھا۔ رفیق چشتی صاحب نے بھی بہت کچھ کہا میرے دوستو، لیکن وقت نہیں ہے۔ آئندہ اگر آغوش وقت میں وسعت ہوا، اگر ایسی مجلس سجی تو انشاءاللہ یہ گنہگار حقیر پر تقسی بہت کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کہے گا۔ صرف اتنا ہو نہیں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہیں یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے ہون دا مطلب بے نہیں ہے، میرے رون دا مقصد دے نہیں ہے، تیرے عشق کا دریا چلتا رہے، میں تیرا بن کے تردا رہا، تیرے پیار دا لنگر جاری رہے، تیرے نور دا دیوا بھلتا رہے، میں اچھا دے کاسے پر پر کے تیرے در سے آ کے تردا رہا۔
صدقے قربان، ماشاءاللہ، مرحبا. حضور کلندر دوران اخیر کر دی ہے جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت لہر تھی. اور آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، اسی لہر میں کئی گھنٹے گزر جایا کرتے ہیں. بظاہر تبا مبارک ناساز، لیکن عشق جوان نظر آ